عمل ولا ذلك العمل عن إصابة التي جادت الحسين عليه السلام وشايعات وبايعات وتابعت على قد اللهم عنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پڑھے محمد والے محمد. حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم ریاض علی ابن محمد نواز چھبن، مرحومہ شاہین زہرا بنت محمد نواز، مرحومہ کنیز زینب بنت ریاض علی، مجید فاطمہ بنت مبارک حسین، تمام مرحومین مومنات کے رکوع اتصال فرما دیں. بسم اللہ. اللہ محترم قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ ولی ہے اور اس کا رسول ولی ہے، اور وہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. تو عزیزان محترم، اس خمسے کی مجلس جو سلسلے کی آج تیسری مجلس ہے، تیسری ہے نا؟ ہاں تیسری مجلس ہے. بہرحال اسی سلسلے سے کچھ گفتگو کریں گے. بہرحال ہے نا، آپ لوگوں کا حکم تھا ہے نا، محبت تھی، امام زمانہ کا ہے نا، لطف و کرم تھا. حاضر ہو گئے، نہیں کوئی اچھا ذاکر خطیب آتا ہے نا تو حاضر ہو. ایک پڑھیے صلوات پڑھیں. تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولایت اور محبت، اور خود سب سے پہلے رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی ولی اللہ ولایت کا اعلان سب کو معلوم ہے، سب کے ذہن پہ ہے کہ رسول اسلام جو حج سے آ رہے تھے اور پروردگار کا حکم ہوا، رسول اسلام نے قافلے کو روکا اور روکنے کے بعد جو ہے اعلان کیا. یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے رسول اس پیغام کو پہنچا دیجیے، اس پیغام کو پہنچا دیجیے. اور دیکھیں آخر میں کیا ہے، واللہ یعصمک من الناس. اللہ جو ہے لوگوں کے شر سے، لوگوں کے شرارتوں سے، لوگوں کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا، ہے نا. یعنی آپ جو ہے گھبرائیے نہیں. تو اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو آیت میں تیور ہے نا، رسول اسلام جو ہے پیغام پہنچا رہے ہیں، پتھر کھا رہے ہیں، تمام چیزیں اذیتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود رسول اسلام جو ہے وہ گھبرا نہیں رہے ہیں. لیکن جو ہے یہاں پہ یہ تیور کہ اس پیغام کو پہنچا دیجئے. اگر نہیں پہنچایا تو گویا کہ کوئی کام ہی نہیں کیا، ہے نا، یعنی ولایت نہیں پہنچایا. تو اگر ہم نے بھی یہ نہ پڑھا تو سمجھ لیے ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، اور اگر آپ نے یہ نہ سنا تو سمجھ لیے کچھ سنا ہی نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو کہا کہ ولایت کو پیغام پہنچا دیجئے.
تو اب جو ہے رسول اسلام کو کون سا خطرہ تھا، ہے نا؟ کون سا خطرہ تھا؟ راستے میں تو ایک موقع پہ خطرہ ہوا تھا، لوگ جو ہے نا آمادہ تھے اسلحہ تلوار لے کر، ابھی اشارہ کر رہے موضوع نہیں ہے نا، 20 منٹ وہی پڑھ دیتے، ہے نا؟ جب آمادہ تھے اور کھاڑی میں اور جو ہے پہاڑی کے نیچے رسول اسلام جا رہے تھے، سوچا کہ ہم جو ہے انہیں قتل کر دیں گے، ہے نا؟ قتل کر دیں گے۔ پروردگار کا نظام دیکھیے، بجلی چمکی، بجلی چمکنے میں کیا ہے نا؟ جسے پلک جھپکتا ہے اس سے بھی جلدی بجلی چمکی، ہے نا؟ کوئی پہچان بھی نہیں سکتا، لیکن بجلی چمکی اور رسول اسلام نے دیکھ لیا، ہے نا؟ اور یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے نا؟ اور رسول اسلام نے جو ہے بتا دیا، ہے نا؟ جناب حذیفہ سے، ہے نا؟ ان سے بتا دیا، کہا دیکھو یہ ہیں لیکن بتانا نہیں، ہے نا؟ اب برابر لوگ پوچھتے تھے حذیفہ ہمارا نام تو نہیں تھا، ہمارا ذکر تو نہیں تھا، ہمارا نام تو نہیں لیا، صلوات پڑھو محمد والے محمد پہ۔ یعنی پروردگار کا یہ اہتمام تھا، ہے نا؟ بجلی میں کیا ہے، آئی چمکی چلی گئی، لیکن جو ہے تمام جو ہے نا چہروں کو واضح کر دیا۔ رسول اسلام نے بتا دیا، یہ راز کی بات رکھتے تھے، ہے نا؟ کہا کہ بتانا نہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کون سا خطرہ تھا، کون سا خطرہ تھا کہ دیکھو ڈرنا نہیں، تو بتانا چاہ رہا ہے پروردگار۔ اور رسول اسلام جو سوچ رہے تھے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو ولایت کے پیغام کو پہنچا دیں گے، لیکن لوگ مانیں گے یا نہیں، اور یہ بات جو ہے نا کہاں تک جائے گی نہیں جائے گی معلوم نہیں۔ اسی لیے پروردگار نے کہا یہ رسول کے لیے نہیں بلکہ امت کے لیے تھا۔ ارے بڑی دقیق بات کہہ دیے، پڑھیے سارا دقیق کہے تبھی دقیق۔ یہ تو وہی مسئلہ ہو گیا ہے نا، اس پہ نہ جایا کریے ہمارے دقیقوں کے کہنے پہ، اب تو اس لیے کہتے تھوڑا آمادہ ہو جائیے۔ صحیح بات بتا رہے ہیں کہ ایک صاحب تھے، شاعر نہیں تھے، اب وہ جو ہے ایسے ہی بس شعر وغیرہ لکھ رہے تھے نا، خود ہی جو ہے اپنا الٹا سیدھا کہتے تھے، لکھ رہے تھے۔ تو ایک صاحب نے دیکھا ہے نا، کہا کیا لکھ رہے الٹا سیدھا؟ کہا یہ ہمارا نہیں علامہ اقبال کا۔ کہا ٹھیک ہے پڑھیے صلوات محمد والے۔ کہا ہمارا نہیں، تو کہا ٹھیک ہے پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو نہیں ادھر ادھر نہیں، اتنا وقت نہیں ممبر سے ہم جو ہے یہ سب کریں گے ان کے اوپر ہے نا، عمومی بات ہے، ہم اپنے اوپر کریں، سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں نا۔ ہم نے کہا دقیق نہ سمجھ، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو بہرحال ہے نا جتنا پڑھیں اتنا ہی سمجھنا چاہیے، پڑھنے کے ذمہ دار ہیں، کسی کے سمجھنے کا ہم ذمہ دار نہیں ہے نا، اور ڈرتے بھی نہیں ہیں، کہہ دیں نہیں ہمارا مقصد وہ تھا، یہ کچھ نہیں، جو پڑھیں گے وہی کہیں گے وہی مقصد تھا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ، سمجھے آپ؟ تو کہا کہ یہ جو ہے نا پہنچے گی کیسے ہر جگہ جو ہے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے بتا دیا ہے نا کہ اعلان کرنا تمہارا کام ہے اور ہر جگہ ولایت پہنچانا جو ہے یہ ہمارا کام ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں سب ہی تھے، ہے نا، سب تو حج سے آ رہے تھے نا، سب جو ہے حاجی تھے، نمازی تھے، صحابی تھے، ہے نا، سب تھے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ پروردگار نے بتا دیا ہے نا کہ دیکھو چاہے تم نمازی ہو، حاجی ہو، ہے نا، صحابی ہو، لیکن ولایت نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تھوڑا اور مضبوط کر دیں اس کو، ہے نا، اور مضبوط کریں، ہے نا، اور مضبوط کر دیں کہ سب کو معلوم ہے نا کہ وہ جو ہے کیا تھا، ابو لہب جب گزر رہا تھا رسول اسلام جو ہے نا کھڑے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے قرآن بیان کر رہے تھے، تو یہ جو ہے گزرا ابو لہب، کہا کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہا قرآن۔ کہا جھوٹ بول رہے ہیں، سب کہانی قصہ سنا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں قرآن سنا رہے ہیں۔ کہا قرآن سنا رہے ہیں، اگر قرآن ہے تو پھر اللہ سے ہے نا دعا کیجئے کہ ہمارے اوپر عذاب نازل ہو۔ اب قدرت کی آواز آئی کہ محمد جب تک آپ رہیں گے عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یہی تو دھوکہ کھا گیا یہ جو ہے نا ابو اسد، یہ جو ہے دھوکہ کھا گیا اس میدان غدیر میں، اسی وجہ سے جو ہے یہ دھوکہ کھا گیا۔ کیا کس نے سوچا کہ جب رسول اسلام موجود ہے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ پھر جو ہے وہ عذاب نہیں آ سکتا۔ سمجھ گئے ایک بات؟ اور اسی میں جو ہے بہت سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، ہے نا، ہر ایک جو ہے فضائل علی بیان کر کے گھسنا چاہتا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔
تو اسی میں ہے نا، تو معلوم یہ ہوا کہ ولایت نہیں ہے تو تمام چیزیں جو ہے وہ بیکار ہے نا، بیکار ہے. عذاب نازل ہو گیا. تم نمازی ہو چاہے حاجی ہو چاہے جو ہے جتنی عبادت کرو، اصل شرط جو ہے جو واجب ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لیکن اب آپ غور کریں کہ یہ ولایت ایسی چیز ہے کہ سوسا بن سوحان بہت بڑے ادیب اور شاعر تھے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے، اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے گا کتنے بڑے ادیب اور شاعر تھے کہ خود مولا علی جو ہے بیٹھے ہوئے رہتے تھے، کہتے تھے سوسا بن سوحان سے کچھ سناؤ. سمجھے نہیں؟ پڑھیے صلوات. اب اس سے اندازہ لگائیے ہے نا کہ کیسے تھے. خود مولا کائنات کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ ہے نا کچھ سناؤ. یہی سوسا بن سوحان ہے کہ جہاں تمام افراد سب جو ہے مبارکباد دے رہے تھے، سب مبارکباد دے رہے تھے مولا علی کو، خلافت کا مبارکباد سب دے رہے تھے، لیکن سوسا بن سوحان نے کہا کہ مولا ہم آپ کو مبارکباد نہیں پیش کریں گے، آپ کو نہیں پیش کریں گے. الجھ گئے لگ رہا، الجھ گئے، الجھا دیے نا. ایک پڑھیے صلوات. کہا کہ ہم جو ہے آپ کو مبارکباد نہیں پیش کریں گے بلکہ جو ہے ہم خلافت کو مبارکباد پیش کریں گے. سوسا بن سوحان نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں بلکہ خلافت کو مبارکباد پیش کریں گے. تھوڑا مثال دے دے، تھوڑا سا مثال دے دے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز جو ہے چیز کی زینت ہوتی ہے. مثلا جو ہے لباس، عالم دین کا لباس یہ جو ہے عالم دین کے لیے زینت ہے نا، زینت. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم ایسا ہو کہ وہ لباس کے لیے زینت بن جائے. بڑی دقیق بات ہے. ایسا ہو کہ وہ جو ہے لباس کے لیے زینت بن جائے. عورتوں کے لیے زیورات زینت ہے، لیکن ہو سکتا ہے، بات بہت دقیق ہے، کوئی عورت ایسی ہو کہ وہ جو ہے زیور کے لیے زینت بن جائے. زیور کے لیے ابھی فکر لے جائیے تب لطف اٹھائیں گے. نہیں یہیں بیٹھے پرواز کریے، تھوڑا صلوات پڑھیے. عورت ایسی ہو ہے نا کہ وہ جو ہے زیور تو زینت ہے نا، وہ جو ہے زیور کے لیے زینت بن جائے. تو سوسا بن سوحان نے کہا مولا ہم آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ جو ہے خلافت کے محتاج نہیں تھے، خلافت آپ کی محتاج تھی. خلافت کی وجہ سے آپ عروج پہ نہیں پہنچے بلکہ جو ہے خلافت عروج پہ پہنچا ہے نا، اس کی وجہ سے آپ نہیں بلند ہوئے بلکہ خلافت کو بلندی ملی. تو کہا کہ ہم جو ہے آپ کو مبارکباد نہیں دیں گے، خلافت کو مبارکباد دیں گے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ مولا کائنات کے ظاہر سی بات ہے کہ جب فضائل بیان ہوتے ہیں تو جو بھی صاحب ایمان ہے دیکھے جز جو ہے وہ کل کی طرف جاتا ہے. رسول اسلام نے فرما دیا ہے نا کہ مولا علی جو ہے وہ کل ایمان ہے نا، کل ایمان. تو یہ جز جو ہے کل کی طرف جاتا ہے. تو جب فضائل بیان ہوتا ہے اور جب واہ واہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ سینے میں ایمان ہے. سمجھا؟ یہ سینے میں ایمان ہے کہ جو زبان سے نکل جاتا ہے نا سبحان اللہ واہ واہ. اچھا بعض جو ہے اس کے بھی مخالف ہیں، اس کے بھی مخالف ہیں. ارے معلوم نہیں چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کہ جب جا رہے تھے حجر اسود کی طرف آنا اور بادشاہ نے وہ بھی چاہا کہ ہم جو ہے حجر اسود کی طرف چلے جائیں اور راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، اتنا ازدحام ہے، اتنا ازدحام ہے، راستہ ہی نہیں مل رہا ہے. اور ادھر جو ہے امام آئے اور مجمع ہٹا اور ادھر جو ہے پتھر سے آواز آئی السلام علیکم. اب یہ حیران ہے، پریشان ہے. کہا کہ کون ہے کہ ہم جو ہے مجمع ہٹا رہے ہیں لیکن مجمع نہیں ہٹ رہا، اور ادھر جو ہے مجمع بھی ہٹ گیا اور پتھر سے آواز آئی. کہا تمہیں معلوم نہیں امام المتقین ہے
نا یہ جو ہے تمام جن و انس پہ ان کا حکم ہے. ادھر جو ہے امام کے فرزدق جو ہے یہ قصیدہ پڑھ رہے ہیں, سنا رہے ہیں, اور درہم کا تھیلی تھا امام نے پھینک دیا. بھیا صلوات, سمجھے آپ, ان کی طرف جو ہے دے دیا, قصیدہ پڑھ رہے تھے ہے نا, دے دیا. ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ علی کی فضائل. تو ایک سنیے بہت دقیق بات, اسماعیل دیوبندی ہے نا, 15-20 یاد ہے, پڑھیں گے نہیں لیکن ہے نا, اسماعیل دیوبندی یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ نا ایسی تقریر کرتے تھے کہ در و دیوار سے علی علی کی آواز آتی تھی ہے نا, در و دیوار سے مجمع جو ہے نا دعا علی علی کے اسی طریقے سے پڑھتے تھے. اسماعیل دیوبندی ہے, اسماعیل دیوبندی ہے نا دیوبند کے تھے, اور وہ جو ہے اس مذہب کو اختیار کر لیا. سن لیجئے پھر یاد آ گیا, یاد تو آ ہی رہا, چھوڑ رہے ہیں لیکن زبان پہ آ جا رہا ہے تو پکڑ لیا جائے, چھوڑنا نہیں چاہیے ہے نا. کہ اب سن لیجئے, اس کو روک کے پھر یہ سنا دیں کہ یہ اسماعیل دیوبندی ہے نا شیعہ ہو گئے. تو ان کے مذہب والوں نے کہا کہ شیعہ ہو گئے, شیعوں کے پاس ہے کیا, شیعوں کے پاس کیا ہے نا, امام بارگاہ ہے بس, نہ مدرسہ ہے, نہ کوئی ایسا حوضہ ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے, صرف جو ہے مجلس و ماتم کرتے ہیں. ان کے پاس ہے کیا ہے نا, وہ کرتے کیا ہے. کہا معلوم ہے وہ کیا کرتے ہیں, تم پڑھاتے لکھاتے وہ لے لیتے ہیں. پڑھیے صلوات. کہا کہ وہ جو ہے نا لے لیتے ہیں نا, پڑھا تمہارے یہاں سب کیے, وہ جو ہے اب ظاہر سی بات ہے. تو یہی اسماعیل دیوبندی ذہن پہ ہے نا, یہ درو دیوار سے ہے نا علی علی کی آواز آتی جب مجلس پڑھتے تھے. تو انہوں نے جو ہے تقریر کیا, تمام مومنین جو ہے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے حیدری ہے نا. اب اس کے بعد جو ہے تقریر کے بعد نکلے. اب جب نکلے تو ظاہر سی بات ہے نا, ہر مجمع میں ہوتے ہیں نا کہ کچھ اٹک جاتا ہے حلق میں. تو جب مسجد کے باہر نکلے تو ایک شخص جو ہے نا, سمجھ گئے نا, ایسا ہی تھا نا مشفوق, اس نے ایک مکھی پکڑا, اور مکھی پکڑنے کے بعد ایک پر کو توڑ دیا. اور توڑنے کے بعد اسماعیل دیوبندی سے کہا کہ بہت جو ہے آپ علی علی کر رہے تھے, آپ کہیے علی سے کہ یہ پر جو ہے جوڑ دے. اب ظاہر سی بات ہے اسماعیل دیوبندی اب یہ جو ہے جواب دیں گے تو علمی جواب دیں گے, لیکن جو ہے مولا کا چاہنے والا بھی ہے نا انہی کے ساتھ تھا, بوڑھا تھا, اس کے ہاتھ میں عصا تھا, اور جیسے ہی کہا عصا جو ہے اس کے ہاتھ میں مار دیا, ہاتھ ٹوٹ گیا, ہاتھ ٹوٹ گیا. کہا کہ پہلے تم اللہ کو بلاؤ, ہاتھ جوڑ دے تو ہم علی کو بلائیں گے, پر جوڑ دے گا. صلوات محمد. اللہ کو بلاؤ, ہاتھ جوڑ دے تو ہم علی کو بلائیں گے, پر بھی جڑ جائے گا ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اسماعیل دیوبندی تو اب ظاہر سی بات ہے نا کہ یہ جو ہے نا ولایت کے منکر ہیں, سنتے ہی رہتے ہیں نا کہ یہ جو ہے علی ولی اللہ, یہ جو ہے دہشت گردی ہے نا, FIR ہونا چاہیے. دیکھیے یہ بھی ہوگا ہے نا, یا ہوا بھی ہوگا کیا, یہ بھی کہیں گے کہ دیکھو یہ جو ہے نا نماز کے بعد, سمجھ گئے آپ, پہنچے ہی نہیں آپ تو اتنی مجلس سنتے ہیں کہ آپ خود ہی نہیں بتا پائیں گے کتنی سنتے ہیں نا, کہ دیکھو یہ نماز کے بعد جو ہے, یا جا کر دیکھ لینا جمعے کی نماز میں, یا کبھی بھی مسجد میں جا کر دیکھ لینا, یہ نماز کے بعد جو ہے 3 مرتبہ انگلی ادھر کرتے, ادھر کرتے, پھر ادھر کرتے. یہ بھی پہنچے نہیں, پڑھیے صلوات کہ یہ بھی جو ہے وہ ہے بند ہونا چاہیے ہے نا, یہ بھی بند ہونا چاہیے ہے نا. اب آپ لاکھ کہیے کہ بھائی ہم سلام پڑھتے ہیں نا, ہمارا عقیدہ ہے, ہماری نیت ہے, لیکن پھر بھی کہیں گے نہیں نہیں تم جھوٹ بولتے ہو ہے نا, تم جھوٹ بولتے. ایک مرتبہ ادھر انگلی کر کے, پھر ایک مرتبہ ادھر انگلی کر کے, کیا کریے گا, ممبر بھی مانے, ایک مرتبہ جو ہے ادھر انگلی کر کے. اب لاکھ ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہم جو ہے سلام کرتے ہیں ہے نا, کربلا کی طرف رخ کر کے, خراسان کی طرف رخ کر کے ہم جو ہے سلام کرتے ہیں. کہا کہ نہیں نہیں یہ جو ہے جھوٹ بولتے ہیں نا, یہ سلام نہیں کرتے ہیں, یہ جو ہے تبرہ کرتے ہیں نا. ارے کیا کہیے گا ہے نا, جسے یہ بھی معلوم نہیں ہو کہ سلام کسے کہتے ہیں, تبرہ کسے کہتے ہیں. اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ جو ہمارا دشمن ہوگا وہ ہمارا دشمن نہیں ہوگا, بلکہ وہ اپنی عقل کا دشمن ہوگا. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد.
ہمارا دشمن نہیں ہوگا. دیکھیں بہرحال نعرہ ایسی چیز ہے کہ ظاہر سی بات جیسے لگتا ہے سب بولتے ہیں، اگر کچھ نہ بھی بولیں لیکن دل میں خوش ہوتے ہیں، ہے نا. پڑھیے صلوات محمد. اس لیے کہ ہے نا محبت جو ہے نا ایسی چیز ہی ہے نا، ولایت جو ہے ایسی چیز ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہی ہے نا، یہی ولایت ہے. ایک مرتبہ جناب بہلول نے موضوع پہ یہ نہ سمجھیے گا ہٹ رہے ہیں نا، تھوڑا سا رک جاتے ہیں آہستہ، تھوڑا وہ نہ سمجھیے گا کہ جناب بہلول موجود تھے. تو لوگوں نے کہا کہ رسول اسلام 2 چیز چھوڑ کر گئے ہیں. سنیے گا بہت دقیق بات ہے. 2 چیز چھوڑ کر گئے ہیں، ایک جو ہے قرآن اور دوسرے میزان. تو جب لوگوں نے کہا تو بہلول نے کہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ قرآن اور میزان، قرآن اور جو ہے اہل بیت ہے. کہا نہیں، میزان ہے، ترازو. کہا کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں کہ قرآن اور ترازو. کہا رسول اسلام کی حدیث ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ 2 چیز چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک قرآن اور دوسرے ترازو. کہا اگر ترازو ہے تو پھر ترازو میں جھول ہے. اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں نا، گڑبڑ ہے. ترازو جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. کہا کہ یہ ترازو صحیح نہیں ہے نا. کہا کہ نہیں ہے میزان. کہا کہ دیکھو ایک جو ہے قرآن اور دوسرے اہل بیت ہے نا، اور وہ جو ہے اہل بیت جو علی ہیں، علی ہی میزان ہیں، علی ہی میزان ہے. ابھی نہیں، ابھی تھوڑا مثال دیتے. علی ہی میزان ہے یعنی حساب کتاب. اب مثلا جو ہے مثال کے طور پہ ہے نا، مثال کے طور پہ اب مثال دے رہے ہیں. اب کیا سامنے جو آ جائے وہی مثال دے دینا چاہیے نا، کہ مثلا جو ہے مثال کے طور پہ 5 مجلس ہو گئی ہے، 5 مجلس ہو گئی، تیسری چل رہی ہے. 5 مجلس ہو جائے تو اب 5 مجلس ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ مثلا یہ ہوگا نا کہ بھائی دیکھیے ادھر جو ہے تبرک میں دیا، ادھر جو ہے انہیں دیا. نام لینے کیا ہے نا، کچھ مانگ تھوڑی رہے ہیں نا. مولانا کو دے دیا، لائٹ بتی میں گیا، اتنا یہاں گیا، اتنا یہاں گیا، یہ سب اتنا خرچ ہوا بس. لیکن کیا کریں گے آخر میں؟ آخر میں حساب کریں گے. 10,000 یہاں، 2,000 یہاں ہے نا، 5,000 یہاں، 1,000 یہاں، سب جو ہے ٹوٹل حساب کر کے نیچے جو ہے نشان کھینچیں گے، پھر نیچے لکھ دیں گے اتنا کل جو ہے اتنا ہوا. یعنی میزان پہ یعنی کل جو ہے اتنا آیا ہے نا، ٹوٹل کریں گے نا. اب آپ سمجھے پہنچے کہ رسول اسلام نے فرمایا کہ اگر جو ہے دیکھیے کچھ ذہن وہن پہ کچھ نہ لیجئے گا. مثال جو ہے جو ہم دے سکتے وہی دیں گے نا. اتنے دقیق تو عالم ہے نہ ذاکر ہیں کہ بڑھیا مثال دیں گے ہے نا. تو اب جو ہے آپ ذہن پہ رکھیے گا، ذہن سے نہ نکالیے گا، مسئلہ بگڑ جائے. اب آپ دیکھیے کہا کہ علی جو ہے وہ ہے نا میزان ہے، حساب ہے. تو اب کیا فرمایا رسول اسلام نے کہ آدم کے علم کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، عیسیٰ کے ذات کو دیکھنا ہے علی کو دیکھو. یعنی تمام انبیاء کو دیکھنا ہے تو کسے دیکھو؟ علی کے چہرے کو دیکھو. تو معلوم یہ ہوا کہ کل ملا کر حساب میزان علی ابن ابی طالب ہوئے یا نہیں؟ صلوات پڑھیے محمد. ہر ایک کو دیکھو الگ الگ. تو اب بتا دیا کہ تمام انبیاءوں کو دیکھنا ہے تو پھر علی کے چہرے کو دیکھو. یہ نہیں کہا کہ علی کی سیرت کو دیکھو، بہت دقیق بات ہے. کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھو ہے نا. تو اب جو ہے تمام انبیاء کو اگر دیکھنا تمام چیزیں ہیں تو کس میں سمٹ گئی؟ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. تو عزیزان محترم جس کے دل میں بھی ہے نا ولایت ہے، محبت ہے. تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور دیگر جو ہے اصحاب بھی موجود تھے. تو رسول اسلام نے دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا ہے، ابر ہے ٹکڑا. اور جب دیکھا تو رسول اسلام قریب گئے. جب قریب گئے
تو کیا دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا ہے اور چند مزدور ہیں جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں. بہت دقیق بات ہے، جنازے کو اٹھائے ہوئے. رسول اسلام قریب گئے، جانے کے بعد سوال کیا کون ہے، کیا ہوا؟ کہا کہ ہم جو ہے یہ بنی رعا کا ہے، قبیلہ بنی رعا کا، اور یہ جو ہے غلام تھا، اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہاں کے لوگوں نے ہمیں پیسہ دیا ہے کہ لے جاؤ اور لے جانے کے بعد جو ہے اسے دفن کر دو. تو رسول اسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اسے غسل دیا گیا؟ کہا نہیں، غسل نہیں دیا گیا، کفن نہیں پہنایا گیا. تو اب رسول اسلام نے حکم دیا، کہا کہ رکو. اب اس کے بعد رسول اسلام نے خود اپنے ہاتھوں سے غسل دیا، کفن پہنایا اور جو ہے دفن کیا، نماز جنازہ بھی پڑھی. اب جو بڑے بڑے چہرے والے تھے جو اپنے آپ میں اتراتے تھے کہ ہم کچھ ہیں، ہم کچھ ہیں، اب وہ ناراض ہو گئے کہ اے اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا کر دیا؟ ایک غلام تھا اور جو ہے نا مزدور جو ہے اس کے جنازے کو لے کر جا رہے تھے، آپ نے غسل دیا، کفن پہنایا، نماز جنازہ پڑھائی، آپ نے یہ کیا کر دیا؟ جب یہ کہا تو رسول اسلام نے لوگوں سے سوال کیا کہ اے لوگو تم پہچانتے ہو اسے؟ سب نے کہا کہ ہم نہیں پہچانتے. ایک مرتبہ مولا کائنات مجمع سے آگے بڑھے، کہا اے اللہ کے رسول ہم جانتے ہیں. کہا علی بتاؤ کیا مسئلہ ہے، کیسے جانتے ہو؟ تو مولا علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کبھی جو ہے ہماری اس سے ملاقات نہیں ہوئی. کہا پھر؟ کہا کہ لیکن اتنا معلوم ہے کہ ہر وقت ہر ایک سے یہی کہتا تھا کہ اگر کوئی ہمارا امام ہے تو علی، اگر ہمارا کوئی پیشوا ہے تو علی. تو اب جو ہے رسول اسلام مخاطب ہوئے، کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر ابر سایہ کرے تو علی کی محبت اور ولایت دل میں بسا لو. بڑھیا صلوات. تو محبت بسا لو، ہے نا، اسی لیے فرمایا عجزت النساء تولدن علی ابن ابی طالب. کائنات کی عورتیں پریشان ہیں کہ علی جیسا بچہ پیدا کرے. حدیث ہے نا، روایت ہے نا، یعنی دوسرے کی، آپ سمجھ لیے دوسرے تو ان کے نزدیک تو حدیث ہی ہے. تو اب وہ جو ہے یہ کہتے کہ عاجز ہے، اور خود جو ہے رسول اسلام نے فرما دیا کہ اے علی اگر سب آپ کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا نا. کسی نے سوال بھی کیا تھا مولا کائنات سے کہ جنت بہت بڑی ہے نا، جہنم اس کے مقابلے میں نہیں ہے نا، بہت بڑی. تو کہا کیا کہ اگر سب جمع ہو جاتے علی کی محبت پہ تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا. رسول اسلام نے جناب سلمان سے کہا سلمان دیکھو اگر سب علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا. سنیے گا بات بہت دقیق ہے. پھر اس کے بعد رسول اسلام نے فرمایا سلمان لیکن کسی انسان سے بیان نہ کرنا، کسی انسان سے بیان نہ کرنا. اب ظاہر سی بات ہے کہ رسول اسلام نے جو ہے کہہ دیا. اب جناب سلمان جو ہے نا گزر رہے ہیں، لیکن بات تو ذہن پہ ہے نا، بات تو ذہن پہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے نا کہ اگر جو ہے علی کے دشمن نہ ہوتے، ہے نا، ہم اسی کو پلٹ رہے ہیں، الٹ پلٹ کے پڑھنا چاہیے نا، کہ نہ ہوتے تو پھر جو ہے جہنمی خلق نہ ہوتا. اب یہ جو ہے سوچتے ہوئے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا ہے کہ کسی انسان سے بیان نہ کرنا. سنیے گا بہت دقیق بات ہے. یہ بھی کہا ہے کہ کسی سے جو ہے وہ بیان نہ کرنا. اب کسی سے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے ذہن پہ ہے، ہمارے ذہن پہ جو ہے یہ رہے گا. گزر رہے تھے کہ کیا دیکھا کہ ایک اندھا کنواں ہے نا، پانی وغیرہ نہیں ہے نا. اب بزرگ سمجھیں گے جو کنواں دیکھے ہیں، جوان بیچارے کیا سمجھے گا؟ پانی خشک ہو جاتا ہے، درخت وغیرہ نکل جاتے ہیں سب، کہ اب جو ہے وہ اس کو کنواں کہا جاتا ہے نا. اگر صحیح نہ ہو تو بعد میں ہے نا اصلاح کر دیجئے گا، ہے نا، لیکن ایسے ہی اصلاح کریے گا. سیرت معصومین جیسے امام حسن اور امام حسین نے بزرگ اصلاح کیا تھا، ہے نا، ایسے ہی اصلاح. صلوات پڑھیے محمد علی محمد.
تو کہا کہ ظاہر سی بات ہے کنواں ہے، لیکن جو ہے رسول اسلام نے تو انسانوں سے منع کیا ہے نا، کسی انسان سے ذکر نہ کرنا. ان کے ذہن پہ تھا. رسول جناب سلمان نے کنویں کی طرف رخ کیا اور جو ہے کہہ دیا کہ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ اگر سب علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا. کہہ کر گزر گئے. اب جو گزر گئے چند دن کے بعد جو ہے اس اندھے کنویں سے درخت نمودار ہوا. درخت نمودار ہوا اور درخت کے ہر پتے پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر سب علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا. یہ درخت سے جو پتے ہوئے ہوا چلی، پتا ہوا، ہر ایک کے گھر میں، آنگن میں، صحن میں پہنچا. اب جب صحن میں پہنچا لوگوں نے دیکھا، پڑھا، سب پتا لیے دوڑے چلے آ رہے ہیں. کہا رسول اسلام کی خدمت میں، کہا اللہ کے رسول ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ دیکھیے پتا ہے اور ہر پتے پہ لکھا ہوا ہے کہ سب علی کی محبت میں جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم خلق نہ کرتا. سب پتا لیے ہوئے حاضر ہو گئے. ایک مرتبہ رسول اسلام نے روکا، کہا سلمان کو بلاؤ. سلمان آئے. کہا سلمان ہم نے کیا کہا تھا کہ کسی سے بیان نہ کرنا. سلمان نے ہاتھ کو جوڑا، کہا اے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کسی انسان سے بیان نہ کرنا. ہم نے کسی انسان سے بیان نہیں کیا بلکہ جو ہے اندھے کنویں میں کہا تھا. عزیزان محترم، جب اندھا کنواں علی کے فضائل کو نہ روک سکا، علی کے فضائل کو نہ روک سکا تو اندھا محرک کیا روکے گا؟ بڑے صلوات محمد والے محمد. تو پھر جو ہے اندھا محرک کیا روک سکتا ہے نا. آپ دیکھیں اسی لیے نا بے شمار جو ہے حدیث تو ہے فضائل کے، حدیث بے شمار ہے نا. بخاری میں دیکھ لیجئے بے شمار ہے. بخاری کہتے ہیں نا، صحیح کہتے ہیں نا اسے، ہے نا. لیکن ہمارے یہاں ہو سکتا ہو ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہمارے یہاں کتاب ہو کہیں لکھا ہو صحیح اس طریقے سے، ہے نا. بہرحال اس کے لیے بہت الگ الگ چیز ہے. اس کے لیے تو یہ ہے یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب جس کے گھر میں ہو پھر ایسا ہے کہ نبی بات کر رہے ہوں. اب اسی سے اندازہ لگا لیجئے کیا ہے، صلوات پڑھ دیجئے. تو معلوم یہ ہوا ہے نا کہ کوئی جو ہے نا مورخ جو ہے وہ فضائل علی ہے نا، کمالات علی کو اگر جو ہے چھپانا بھی چاہے تو وہ چھپا نہیں سکتا. اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ جو ہے اسی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ ہے نا. سنتے رہتے ہیں نا کہ ظاہر سی بات ہے کہ نماز قبول ہے نا. ان قبلت ما سواہا، کہ اگر نماز قبول ہے تو تمام اعمال قبول ہے نا. لیکن نماز سے پہلے بھی تو ہے ایمان ہو. ایمان ہوگا تبھی تو عمل کرے گا. ایمان ہوگا تو پھر عمل کرے گا. عمل میں کیا ہے؟ یہی نماز روزہ یہ سب ہے. ایمان ہوگا تو پھر وہ جو ہے عمل کرے گا. تو پھر جو ہے اعمال کی قبولیت کے لیے ہے نا ایمان ہے، عمل کرے گا. اور اعمال کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ ولایت علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور پھر پھنسائیں گے آپ کو. ولایت کی قبولیت کے لیے بھی کچھ ہے. ولایت کی قبولیت کے لیے اہل بیت کے دشمنوں پہ تبرہ. صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. تو عزیزان محترم مولا کائنات، تو ظاہر سی بات ہے کہ تمام جو ہے جن و انس ہر ایک کے خود جو ہے امام نے کہا چاہے زمین کے سوالات ہو یا آسمان کا ہو، جو بھی چاہو ہم سے سوال کرو اور ہم جو ہے نا جواب دیں گے. اور ہر طرح کے لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک دن جو ہے مدینے میں ہنگامہ ہو گیا کہ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا
ہے نا، اس کا سر اور جو ہے گنبد کے مانند بہت بڑا جو ہے اژدہا. اب سب مدینے والے پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے لیے نقصان دہ، کھا جائے گا 1 منٹ میں، ہے نا. ایک غار کے مانند منہ تھا، ہے نا، سمجھ گئے آپ. اب جو ہے جیسے داخل ہوا مدینے میں، سب پریشان، سب جو ہے دوڑتے ہوئے مولا کائنات کے پاس آئے کہ مولا بہت بڑی مصیبت. کہا کیا ہوا؟ کہا بہت بڑا اژدہا آ رہا ہے. مولا کائنات نے کہا گھبراؤ نہیں، ارے سب مسجد میں آ کے ادھر جو ہے جمع ہو جاؤ، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے نا. اب جو ہے سب جو ہے جمع ہو گئے، اطمینان ہو گیا. اب کیا دیکھا کہ وہ اژدہا جو ہے چلا آ رہا ہے یہاں تک کہ وہ جو ہے مولا کے قریب آیا، اور آنے کے بعد جو ہے مولا کائنات کے قدموں کا بوسہ لیا. بوسہ لینے کے بعد کان کی طرف جو ہے کچھ کہا، چلا گیا. لوگوں نے کہا کہ مولا یہ کون تھا، کیا کہا، اور آپ کے قدموں کا بوسہ لیا اور چلا گیا؟ تو مولا نے کہا کہ دیکھو یہ جنوں کا قاضی تھا، ہے نا. اور وہ آیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ جب جنگ تبوک میں گئے تھے اور پھر آپ آئے، ہے نا، تو سب جو ہے آپ کے، ہے نا، ولایت کو قبول کر لیا. سب آپ کے چاہنے والے ہیں، سب آپ کے جو ہے محب ہیں، سب آپ کا جو ہے قصیدہ پڑھتے ہیں، سب آپ کا جو ہے ذکر کرتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہیں قاضی، اور جو بادشاہ تھا اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا، اور اس بادشاہ کے 2 بیٹے تھے. بہت دقیق ہے، اس بادشاہ کے 2 بیٹے تھے، اور ایک بیٹے کا سر جو ہے 2 تھا، جس میں اور 2 سر تھا. کہا بادشاہ کا ہو گیا انتقال، اب مسئلہ ہو گیا یہی میراث کا. اب جس کے 2 سر ہے وہ کہہ رہا ہم ڈبل لیں گے، اور جو ایک کہہ رہا نہیں تمہیں بھی 1 دیں گے اور ہم بھی 1 لیں گے. لیکن وہ جو ہے کہہ نہیں رہا ہے کہ ہم 1 لیں گے، 2 چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم قاضی ہیں، مسئلہ گیا پھنس. ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں پھنس گیا. اب ہم جو ہے کیسے فیصلہ کریں؟ لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ یہ جو ہے فقہی مسئلہ ہے، آپ جو ہے حل کر دیجئے. تو مولا کائنات نے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، اور جانے کے بعد یہ دیکھنا، دوسروں کو بھی بلا لینا کہ جب وہ سو جائے، ہے نا، جب وہ سو جائے تو اس کے سر پہ ایک طرف ہاتھ رکھنا. اگر دونوں سر بیدار ہو جائے، یعنی چاروں آنکھیں کھل جائے، سمجھ گئے نا، کھل جائے تو پھر وہ جو ہے کیا ہوگا، ایک گہرا حصہ ہوگا. لیکن اگر جو ہے ایک سر بیدار ہو اور ایک نہ ہو تو پھر ڈبل ہوگا. ارے پڑھیے صلوات. سمجھ گئے آپ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف جو ہے نا انسانوں کے نہیں بلکہ جن اور انس ہر ایک کے. اسی لیے جو ہے نا مولا علی کے لیے جو ذوالفقار آئی تھی آسمان سے ہے نا، انزلنا حدید، آسمان سے. اللہ چاہتا تو بہترین زمین سے لوہا ہوا بہترین کر کے دے دیتا، ہے نا، بہترین لوہا، ہے نا، آسمان سے، ہے نا، آسمان سے منگایا ہے. انزلنا کتاب بھی آسمان سے. تو ایک شخص نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا اور لوہا بھی آسمان سے، تو کیا ضرورت تھی کہ لوہا بھی ادھر ہی سے آئے، ہے نا، مثلا جو ہے زمین سے ہی کر دیتا، آسمان سے کیوں آیا؟ کہا کہ اسی لیے کہ اگر کتاب کو کوئی نہ مانے تو یہ لوہا منوائے. پڑھیے صلوات محمد والے محمد. سمجھے آپ؟ تاکہ یہ لوہا جو ہے منوائے، ہے نا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا فضائل علی، ہے نا، ایسا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب مومن پڑھے نا بھی ہے، صلوات پڑھیے محمد والے محمد، کہ جب مومن سنتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اس کے چہرے جو ہے کھل جاتے ہیں. علی کا ذکر ہی ایسا ہے، سننے کے بعد تھوڑا مثال دے دے. دیکھیں یہ جو تار ہے، کرنٹ تار، اگر جو یہ اوپر نہ ہو، ہے نا،
اور جو کرنٹ ہے جو اندر تار ہوتا ہے، اگر ہم چھونا چاہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ ارے نہ چھوئیے گا، کیوں؟ بہت گرم ہے، بہت گرم ہے، کرنٹ ہے، چھوئیے گا نہیں، ہے نا؟ تو اسی کو آپ نے جو ہے یہی تار آپ نے اے سی میں لگا دیا، اب ٹھنڈی ہوا آنے لگی۔ اب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کیا کہہ رہے تھے؟ اتنا گرم ہے چھوئیے گا نہیں، اتنی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے۔ کہا نہیں مولوی صاحب سمجھے نہیں، ہے نا؟ چیز تو ایک ہی آئیے، لے کر گئے ہیٹر میں لگا دیا، ہے نا؟ ہیٹر میں، ارے کیا ہو گیا؟ ابھی آپ نے لگایا تھا تو ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، اور ادھر لگا دیا تو گرم ہوا آنے لگی، گرم۔ کہا دیکھیں چیز جو ہے ایک ہی ہے، مسئلہ ظرف کا ہے۔ علی بھی جو ہے وہ نور ہے، جو مومن سنتا ہے تو اس کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، منافق سنتا ہے اس کا دل جلتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کہا کہ چیز جو ہے ایک ہی ہے نا، مسئلہ یہ ہے نا، ادھر لگا دیا ٹھنڈی ہوا، ادھر لگا دیا گرم ہوا، ہے نا؟ اسی طریقے سے ہے نا، علی بھی نور ہے نا، مومن سنتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دل جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا۔ منافق ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ جلنے لگتا ہے، اس کا دل جو ہے جلتا ہے۔ تو بہرحال ذکر علی جو ہے ایسا ہے کہ دیگر اصحاب آپ دیکھیں کہ ہر وقت جو ہے نا اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، ہے نا؟ یہ علی جو ہے یہ نام لوگ جو ہے اسم اعظم تلاش کر رہے ہیں، علی خود اسم اعظم ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ علی جو ہے وہ مظہر العجائب ہے۔ اچھا دیکھیں، چلیے مان لیجئے ہو سکتا ہے کہ پہلے جو ہے تھوڑا بس آگے مختصر ہے نا کر دیے، ہم پکڑ لیتے ہیں چہرہ وغیرہ تھوڑا نا، تو جو ہے پہلے ہو سکتا ہے تھوڑا بہت لوگوں کو سمجھنے میں دشواری رہی ہو، لیکن آج کل تو ایک دم واضح ہے نا، کوئی دشواری کا مسئلہ ہی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جیسے سنتے رہتے ہیں نا، برابر سنتے رہتے ہیں، بہت پرانا۔ اچھا کبھی کبھی جو ہے بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، آپ تو سن چکے ہیں، لیکن آپ بھی بچے تھے، سنتے سنتے تب آپ بول رہے سن رہے ہیں۔ جو بچے ہیں ان کا کیا ہوگا، ہے نا؟ ان کا کیا ہوگا، ان کو تو سنانا ہی پڑے گا، تو سنا ہوا ہے تھوڑا صبر کر لیجئے گا، بچوں کو بھی سنا دے دیجئے نا، بچوں کے لیے پڑھتے ہی ہے نا، تو بوڑھوں کے لیے نہیں پڑھتے، وہ تو صرف بس دعا ہوا دے دیا کیجئے بس کافی ہے۔ تو سنتے ہی رہتے برابر کہ ایک وقت میں مولا کائنات جو ہے 40 جگہ گئے، سنا برابر سنتے ہیں نا کہ اصحاب نے کہا کہ مولا آپ ہمارے ہاں آج افطار کر لیجئے، ہے نا، آج افطار کر لیجئے۔ تو دوسرے صحابی نے کہا کہ آج ہمارے ہاں، ایک دوسرے خبر نہیں، مولا علی نے جو ہے کہہ دیا، اس نے کہا ہمارے یہاں، کہا ہاں ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے، ہر ایک نے کہا۔ اب اس کے بعد جو ہے نماز وغیرہ ہو گئی اور مولا علی جو ہے نا پہنچ گئے۔ اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات آئے تھے، اور ہر شخص جو ہے، ہر شخص مولا کائنات آئے تھے نا۔ اگر کوئی جو ہے بڑا مولوی آ جاتا ہے تو دیکھیے ہے نا، فوٹو کھنچا کے واٹس ایپ پہ ڈالتے ہیں کہ نہیں، ڈالتے ہیں نا کہ یہ مولانا ہمارے یہاں آئے تھے دعویٰ۔ ہم اپنی بات نہیں کرتے، ہمارے تو اڑا دیں گے، بڑے مولوی کی بات کر رہے ہیں، چھوٹے کی نہیں بات کر رہے ہیں، بڑے مولوی کی بات کر رہے ہیں۔ کوئی بڑا مولوی آتا ہے تو ہے نا فخر کرتے ہیں یا نہیں، ہے نا؟ فخر کرتے ہیں نہیں کہ ایک فوٹو ہو جائے، یہ ہو جائے، پھر جو ہے اس کو ڈالتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مولا کائنات آئے تھے، گھر پہ دعوت دی ہے نا، اب جو ہے ہر ایک کا ہے نا صاحب جو ہے خوش ہے، ایک دوسرے تمہیں معلوم ہے کیا ہوا، مولا کائنات ہمارے گھر پہ آئے تھے۔ جھوٹ بول رہے ہو، دیکھیں اصحاب ہیں، ہم تو نہیں کہہ سکتے نا، اصحاب کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اب اصحاب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں، اچھا یہ بھی نہیں کہہ سکتے، لڑ رہے تھے بہرحال، کہا نہیں تم صحیح نہیں، جھوٹے بول رہے ہیں، ہمارے یہاں آئے تھے۔ دوسرے ہاں تم کیسی بات کر رہے ہو، ہے نا، ہمارے یہاں آئے تھے، پھر جمع ہو گئے، ہے نا، مسجد کے باہر جمع ہو گئے، جیسے ہر جگہ مسجد کے باہر جمع ہی ہو جاتے ہیں، تو جمع ہو گئے، ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے یہاں آئے تھے، وہ کہہ رہے نہیں ہمارے یہاں آئے تھے، وہ کہہ رہے نہیں ہمارے یہاں آئے تھے۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے، چلو رسول اسلام موجود ہیں، چلو فیصلہ ہو جائے، پوچھ لیتے ہیں۔ سب جو ہے رسول اسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول دیکھیے مولا ہمارے یہاں آئے تھے، یہ کہہ رہے ہمارے یہاں، وہ کہہ رہے نہیں ہمارے یہاں آئے تھے، یہ کہہ رہے ہمارے یہاں۔ رسول اسلام نے کہا سب صحیح کہہ رہے، چپ ہو جاؤ، رک جاؤ، ہے نا، اس کو رک جاؤ،
کہا علی ہمارے یہاں آئے تھے، کہا علی ہمارے یہاں آئے تھے، ہے نا. اب جو ہے اور ہے نا مسئلہ پھنسا ادھر جو ہے رسول اسلام نے کہا کہ علی ہمارے یہاں آئے تھے، جناب جبریل آ گئے. رسول اسلام کو سلام کیا، درود و سلام کے بعد کہا کہ اے اللہ کے رسول، پروردگار نے یہ حکم دیا ہے کہ علی جو ہے ہمارے یہاں آئے تھے، حوروں کے ساتھ افطار کیا، ہے نا. اب لوگ جو ہے سوچنے لگے، ہے نا سوچنے لگے تو رسول اسلام نے کہا کہ مولا علی جو ہے یہ مظہر العجائب ہیں، ایک وقت میں 40 نہیں 40 لاکھ جگہ پہنچ سکتے ہیں. شک نہ کرنا، اگر شک کرو گے تو پھر منافق ہوگے. شک کیے گئے، ختم. منافق کا شک نہ کرنا. پھر اس کے بعد کوئی مثال، کوئی دلیل، تو کہا اسی طریقے سے جس طریقے سے ہے نا چاند ہوتا ہے، اور شک جو ہے اب بچے بھی نہیں سمجھ پائیں گے، ہے نا آسمانی نہیں دیکھ پاتے بیچارے، ہے نا بزرگ تو سمجھ ہی جائیں گے لیکن ان کو بھی سمجھائیں گے، بچوں کے لیے پڑھی رہے. تو جس طریقے سے چاند ہوتا ہے اور ہر شخص دیکھتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ ہمارے صحن میں ہے نا ہمارے صحن میں. اچھا دیکھیں بعض کو جو ہے تعجب ہوتا ہے کہ علی جو ہے ایک وقت میں کیسے 40 جگہ چلے گئے. اچھا یہ بتائیے ملک الموت ایک ہے یا ہزاروں ہے؟ کہا ایک ہے. تو ایک وقت میں پوری دنیا میں جو ہے ملک الموت روح قبض کر لے رہا ہے. شاگرد کی بات سمجھ میں آ گئی؟ پڑھیے صلوات محمد والے. تو استاد کی بات جو ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا تھوڑا بچوں کو بھی سمجھا دیں. اب آپ دیکھیں مجلس پڑھ رہے ہیں نا، جیسی بھی ٹوٹی پھوٹی پڑھ رہے ہیں، سنبھال لے رہے ہیں آپ، الگ مسئلہ. اب کوئی یہ کہے کہ مثلا کسی اور جگہ سے یا اپنے گھر میں میرئی روڈ سے یا میرا روڈ کے باہر یا انڈیا کے باہر، یہ مثال دے رہے ہیں، کوئی سنتا ہوتا نہیں، ایک مثال دے رہے ہیں. یہ نہ سوچیے کہ مولانا غلط فہمی میں ہے بہت ہے نا، نہیں ایسا نہیں، ایک مثال دے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے کوئی یہ کہے کہ یعنی آپ جو ہے پڑھ رہے تھے مجلس 9 بجے، ہم جو ہے سن رہے تھے. ارے ایسے کیسے سن رہے تھے؟ آپ تو مسجد میں آئے نہیں، آپ تو مسجد میں آئے نہیں. کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے نا کہ اللہ جو ہے مجلس آ رہی تھی، یعنی ہم پڑھ رہے ہیں یہاں، اسی وقت جو بول رہے ہیں وہ سن رہے ہیں وہاں. پڑھیے صلوات محمد والے. تو اب تو تعجب کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا. اب تو ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے نا. اب آ گئی بات یہاں تک تو تھوڑا سا اور سن لیجئے، سب چیز جو ہے واضح ہی ہے نا. لوگ جو ہے کہتے ہیں نا ارے انہیں کیا ہو گیا ہے نا کہ یہ جو ہے سلام ہے نا مولا کائنات کو سلام کرتے ہیں، رسول اسلام کو سلام کرتے ہیں، کربلا میں امام حسین کو سلام کرتے ہیں نا. کہاں کربلا ہے نا، کہاں یہاں سے سلام کرتے ہیں. ارے سلام کرتے ہیں نا تو کیا وہاں جو ہے نا آواز پہنچتی ہے کہ جو یہاں سے سلام کر رہے ہیں اور وہاں کیا آواز پہنچتی ہے؟ انہیں ہو کیا گیا ہے نا، ہو کیا گیا؟ یہاں سلام کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ سلام جو ہے ہم کربلا میں کر رہے ہیں، ہم نجف میں کر رہے ہیں، ہم مدینہ منورہ میں کر رہے ہیں. یہ سوال کرتے ہیں نا لیکن جو ایک دم واضح ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی نوجوان جو ہے نا موبائل ملا دے کہیں، اس کا کوئی دوست ہو، رشتہ دار ہو، امریکہ ہو، لندن ہو، ایران ہو یا افغانستان ہو، اب ملا دے اور ملانے کے بعد کہ السلام علیکم، اور دیوار کے پاس ہے، معلوم ہوا کوئی ہے نہیں، اکیلے ہے نا، اکیلے، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے. ارے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ سامنے تو کوئی ہے نہیں، آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ کہا ہمارے ایک دوست ہے فلاں ملک میں ہے. ہم کہے وہ تو وہاں ہے، آپ یہاں سلام کر رہے ہیں. کہا آپ دیکھ نہیں رہے؟ کہا دیکھ تو رہے تو آواز وہاں سے تک کیسے پہنچے گی؟ کہا رابطہ ہے، رابطہ ہے. اسی طریقے سے ہمارا اہل بیت سے رابطہ ہے. ہم سلام کرتے ہیں پہنچ جاتا ہے. پڑھیے صلوات. تو عزیزان محترم معلوم یہ ہوا کہ یہی جو ہے ولایت ایسی چیز ہے کہ اگر ولایت نہ ہو
تو پھر سمجھ لیجیے اسی طریقے سے ہے جیسے مائک وغیرہ سب ہے، کرنٹ وغیرہ نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی طریقے سے۔ اور آپ دیکھیں کہ کربلا میں جب امام حسین نے سوال کیا تھا کیوں شہید کر رہے، کہا بغض لعبی، علی کے بغض میں۔ اللہ نے محترم واقع کربلا ہو گیا اور لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ پہنچا، یہاں تک کہ ایک معظمہ جب لے کر آئی جناب سکینہ کو دیکھا اور تشت میں کھانا آب و پانی لے کر آئی، تو زینب نے کہا کہ ہمارے اوپر صدقہ حرام ہے۔ کہا بی بی صدقہ تو اہل بیت پہ حرام ہے۔ کہا یہ صدقہ نہیں ہے، امام حسین کے نذر کا ہے۔ تو شہزادی نے کہا اب نذر کو بڑھا دو، اب میرا بھائی حسین نہ رہا۔ ہاں عزیزان محترم، لٹا ہوا قافلہ کربلا سے کوفہ سے شام پہنچا، اور جب شام سے رہائی ملی، یہاں تک کہ تبرکات آنے لگے، جناب قاسم کا سر آیا، ام فروا آگے بڑھی، علی اکبر کا سر آیا، ام لیلہ آگے بڑھی، ایک چھوٹا سر علی اصغر کا آیا، جناب رباب آگے بڑھی، ہر بیویاں جو ہے سر لیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ جب امام حسین کا سر آیا تمام بیویاں کھڑی ہو گئیں۔ شہزادی زینب نے اس سر کو لیا نا، بیان کر رہی ہیں آخر میں 2 سر آئے، لیکن یہ دمشق کی عورتیں ہیں کہ منظر دیکھ رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں، لیکن ان 2 سروں کا لینے والا کوئی نہیں تھا۔ تو دمشق کی ایک عورت نے سوال کیا، کہا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب تڑپ گئی، کہا ایسا نہ کہو، یہ دکھیاری ماں بھائی پہ روئے یا بچوں پہ روئے۔ ہاں عزیزان محترم، اس کے بعد جو ہے تبرکات آنے لگے، اور دمشق کی عورتیں سب دیکھ رہی تھی منظر۔ ایک عورت کی نظر جناب علی اکبر کے سر پہ پڑی، جب سر پہ پڑی، علی اکبر کے سر کو دیکھا تو ایک مرتبہ اس نے جناب زینب کو دیکھا، پھر جو ہے وہ کٹے ہوئے سر کو دیکھا، پھر زینب کو، کبھی علی اکبر کے سر کو دیکھتی ہے کبھی زینب کو دیکھتی ہے، اس سے رہا نہ گیا، ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی بس ایک سوال ہے، بس ایک سوال، بس اتنا بتا دیجئے کہ جب یہ جوان مارا گیا اس کی ماں زندہ تھی یا نہیں؟ زینب نے ام لیلہ کی طرف اشارہ کیا، کہا بی بی آپ ہی کا جگر تھا، آپ نے صبر کیا ورنہ زمین پھٹ جاتی ہے، آسمان گر جاتا۔ ہاں آزادارو، تمام تبرکات آئے، اور سال بھر کے بعد جو ہے بیویوں کو چادر ملی، ایک ننھی سی چادر آئی ہے، زینب نے اٹھایا، آواز دی بیٹی سکینہ تمہاری چادر آ گئی، بس آخری فقرہ پڑھ چکا، تمام، بس 1 منٹ، تمام تبرکات آئے۔ امام حسین علیہ السلام کا جلا ہوا مسند بھی تھا، جلی ہوئی جب مسند آئی زینب نے دیکھا، اس مسند کو کلیجے سے لگایا، رونے لگی، جلی ہوئی مسند کو بچھایا، سید سجاد کے قریب آئی، سید سجاد کے بازو کو پکڑا، کہا اے میرے لال یہ بابا کا مسند ہے، اس پہ بیٹھ جاؤ۔ سید سجاد بیٹھ گئے۔ زینب نے کہا یہ میرے لال ابھی تک ہم نے تمہیں بابا کا پورسا نہیں دیا ہے، تم بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں بابا کا پورسا دیں گے۔ اے عزادارو، سید سجاد امام حسین کی جلی ہوئی مسند پہ بیٹھ گئے، شہزادی زینب پورسا دے رہی تھی، تیرے بابا کا پورسا، علی اکبر کا پورسا۔ ایک بار تو سید سجاد کھڑے ہوئے، آخری فقرہ، کھڑے ہوئے سید سجاد نے زینب کے بازو کو پکڑا، کہا پھوپھی اماں بیٹھ جائیے، آپ کو بھی کسی نے آپ کے بھائی کا پورسا نہیں دیا، اے پھوپھی اماں آپ کو بابا کا پورسا، بھائی کا پورسا، علی اکبر کا پورسا، عباس کا پورسا۔ پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما۔
کریم جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، پروردگار یہ ثواب نمائش ہم سب کو محفوظ فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدس تحفظ فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا حسین